بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہوسٹ محمد ندیم اپنے یوٹیوب چینل انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک ریسرچ کے ساتھ حاضر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ بابرکت، عظیم اور رب کے بعد سب سے معزز، محتشم اور سب سے بلند ترین ہستی ہیں۔ کچھ احباب حضور کے نور پر اعتراض کرتے ہیں کہ حضور نور ہیں یا نہیں ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نور ہیں کہ نہیں۔ معراج کے موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام لینے کے لیے تشریف لائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے۔ سنت جبرائیل علیہ السلام نے حضور کے قدمین مبارک کو بوسہ دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام لے کے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچے۔ مسجد اقصیٰ میں انبیاء کی صفیں موجود تھیں، سارے انبیاء وہاں پہ موجود تھے، مصلی امامت خالی تھا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ اس مقام پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی طور پر امام الانبیاء کا لقب عطا فرمایا گیا۔ اور شاعر نے بڑا خوب کہا، شاعر کہتا ہے کہ نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام الانبیاء جیسا۔ نماز پڑھائی مسجد اقصیٰ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کہنے والے نے کہا کہ نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام الانبیاء جیسا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی طور پر امام الانبیاء کا لقب عطا فرمایا گیا۔ اچھا، یہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر تھا، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بشریت کے اندر تھا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت بشریت کے اندر یہ سفر فرمایا۔ پھر وہاں سے یہ ہے اسراء، وہاں سے پھر معراج، آسمانوں پر حضور تشریف لے گئے۔ اور وہ سواری جو جبرائیل جنت سے لائے تھے براق، اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں ہماری نگاہ جاتی ہے، بندے کی جہاں نگاہ جائے وہاں اس کا ایک قدم تھا۔ تو سیدنا جبرائیل حضور کے ساتھ وہاں سے مسجد اقصیٰ سے آگے کی طرف چلے۔ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، یہاں تک کہ 7 آسمان کو کراس کر کے جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو حضور کے ساتھ جبرائیل موجود تھے۔ حضرت جبرائیل نوری فرشتوں کے سردار ہیں، جبرائیل مکمل طور پر نور ہیں۔ تو جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہاں تک میرا سفر اختتام پذیر ہوا، اگر یہاں سے ایک قدم بھی آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ تو سدرۃ المنتہا پر نوری فرشتوں کے سردار جبرائیل بھی رک گئے۔ بشریت تو پہلے ہی پیچھے رہ گئی، آسمانوں سے پیچھے بشریت رہ گئی۔ سدرۃ المنتہا پہ آ کے نورانیت بھی پیچھے رہ گئی، حضرت جبرائیل پیچھے رہ گئے، حضور اس سے بھی آگے تشریف لے گئے۔ کہاں تشریف لے گئے؟ سدرۃ المنتہا سے آگے عرش معلیٰ پر۔ یہاں بھی شاعر نے بڑا خوب کہا، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ یعنی کہ جو اللہ کا عرش ہے وہ حضور کی مسند ہے، عرش حق ہے مسند رفعت، بلندیوں کی جو
سب سے جو بلند جگہ ہے، سب سے اونچی جگہ ہے عرش معلیٰ، وہ حضور کی مسند ہے۔ اللہ کا عرش حضور کی مسند ہے۔ اور یہ کہنے والے کہتے ہیں کہ 18,000 عالم کا سفر حضور نے رات کے کچھ حصے میں فرمایا۔ 18,000 عالم کا سفر، پھر وہاں پہ پہنچے، محبوب اور محب کی ملاقات ہوئی، اللہ اور اس کے محبوب کی ملاقات ہوئی، راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، گفتگو ہوئی۔ نجم کے اندر قرآن ہمیں بتاتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا اللہ اور محبوب کے درمیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ اللہ نے فرمایا کہ محبوب اور آگے ہو جا، اور آگے ہو جا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ اے محبوب بتا میرے لیے کیا لایا ہے۔ محبوب نے عرض کی کہ الہ العالمین التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی فعلی تمام بدنی عبادتیں الہ العالمین تیرے لیے ہیں۔ تو رب نے فرمایا کہ السلام علیک ایھا النبی، اے محبوب آپ پر سلام ہو، اے محبوب آپ پر سلام ہو۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ السلام علینا، ہم پر ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے نیک بندوں پر ہو۔ تو یہاں بھی حضور اپنے بندوں کو، اپنی امت کو نہیں بھولے۔ اور کشف المحجوب میں داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حضور کو اپنی گنہگار امت کا خیال نہ ہوتا تو حضور وہاں سے واپس تشریف نہ لاتے۔ معلوم ہوا کہ حضور اتنی بلند بارگاہ میں بھی موجود ہیں تو وہاں بھی اپنی امت کا خیال ہے۔ اللہ کریم عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔